قرآن سے محبت کرنے والے ہیں نا، کرتے ہیں محبت قرآن سے؟ قرآن کی تلاوت کون کون کرتا ہے صبح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، بالائے طاق رکھ کے ہم نے قرآن پاک کو رکھا، اور مہینوں گزر جاتے ہیں ہمیں مٹی جھاڑنے کو دل نہیں کرتا، اور پھر کہتے ہیں ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمارے گھر میں برکتیں کیوں نہیں نازل ہوتی، بے برکتی کیوں ہے، نا اتفاقی کیوں ہے، ناچاکی کیوں ہے؟ میرے ساتھیوں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیے، اپنی زندگی کے اندر ان محافلوں کا اصل جو مقصد ہے، میں ہر محفل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ صرف اس لیے نہیں کہ اب آئے آپ نے تلاوت سنی، نعتیں سنی، خطاب سنا، یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دیا چلے گئے لنگر کھا کے۔ یہ خرچہ جو کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ انقلاب پیدا کرو۔ آج سالہ سال اگر میلاد مناتے گزر جائیں لیکن چہرے پر سنت کی بہار تک نہ آ سکے، سالہ سال میلاد مناتے گزر جائیں لیکن نماز کے پابند نہ ہو سکے، سالہ سال میلاد مناتے گزر جائیں لیکن دین سے محبت کا جذبہ دل میں بیدار نہ ہو سکے، تو پھر ان محفلوں میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے میں چند ایک باتیں کھڑی کروں گا، صرف نوجوانوں سے، علماء سے نہیں، کیونکہ علماء بیچارہ ہم جو ہے نا یہ پہلے ہی پسا ہوا طبقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ٹارگیٹ صرف اس دور میں بہت جلدی علماء کو کیا جاتا ہے، کبھی کوئی ان کی محنت کو نہیں دیکھتا۔ ساری رات اگر محفل میں بھی جانا ہے، نہیں گئے تو محلے والے ناراض ہو جاتے ہیں، مقتدی ناراض ہو جاتے ہیں، آپ ہماری محفل میں بھی نہیں آئے۔ اچھا محفل میں آ گئے، بٹھائے رکھیں گے، رات کو 12-1 بج جائیں گے، صبح نماز پہ نہیں پہنچے، پھر مقتدی ناراض، زیادہ کھاتے ہو، پتہ نہیں کیا ہے، سو جاتے ہو، پھر فجر کی نماز پہ نہیں آتے ہو۔ اب جس محلے میں ویسے عام نمازوں میں 20 مقتدی ہوں، آپ کسی بھی محلے میں چلے جائیں، صبح فجر کی نماز میں آپ کو 5 یا 10 ملیں گے۔ اس پر کبھی امام صاحب نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو ساری رات، لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے۔ خدا کے لیے اپنے ائمہ حضرات کی قدر کیجیے، علماء کی قدر کیجیے۔ ہم نے قدر نہیں کی تو ٹارگیٹ انہی کو بنایا جاتا ہے۔ کوئٹہ شہر میں آپ کو پتہ ہے ہمارے جید علماء شہید کر دیے گئے ہیں، وہ علماء جو میلاد کی عظمت پہ ہمیشہ بیان کیا کرتے تھے، آپ کو جگایا کرتے تھے۔ ہم سنی جو ہے نا صرف مرنے کے بعد القابات دے سکتے ہیں، جنازوں میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ زندہ ہوتا ہے تو پھر اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، تب قدر نہیں کرتے اس کی۔ کندھوں پہ اٹھا کے پھر کہیں گے علامہ فہامہ شیخ الحدیث والتفسیر مناظر اسلام فلاں فلاں عاشق رسول۔ جب وہ زندہ تھا اور تمہیں بیدار کر رہا تھا کہ سنیو جاگو، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہر طرف سے فتنے ہیں، کہیں رافضیت کا فتنہ ہے، کہیں صحابہ پر بھونکنے کا فتنہ ہے، کہیں اہل بیت پر بھونکنے کا فتنہ ہے، کہیں رسول اللہ پر ڈائریکٹ ان کی ذات اقدس پر بھونکنے کے فتنے ہیں، اور ہم ہیں کہ میلاد سن کے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے سچے عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول وہ ہے، بابا جی فرما گئے، سب سے بڑا میلاد وہ ہے جو اپنے نبی کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دے۔ محترم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ نے بتایا، کیا بتایا کہ آپ فرماتی ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنا مجھے خواب سنایا کہ ایک دن ایک رات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر عافیہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ کو جب دیکھا تو رو پڑی، اور میں نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ
آپ کی بیٹی کا امتحان کب ختم ہوگا؟ یا رسول اللہ میرا امتحان کب ختم ہوگا؟ یہ خونخوار درندے ہر دن مجھے نوچتے ہیں، تکالیف پہنچاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ قرآن کے اوراق پہ کھڑی ہو جا، کبھی کیا سے کیا گستاخیاں مجھ سے کرواتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رو پڑے ہیں اور ارشاد فرمایا بیٹی یہ تیرا امتحان نہیں، میری امت کا امتحان ہے، میری امت کا امتحان ہے۔ میرے نبی سے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں، ہم اگر صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، میرے آقا فرما گئے یہ پوری امت کا امتحان ہے۔ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کون چھڑائے گا؟ یہ آپ نے ہی چھڑانا ہے۔ آپ تب چھڑائیں گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے کون اور کس وجہ سے جیل میں ہے، کسی کو پتا نہیں ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا جنازہ علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، اچانک جب پیچھے نگاہ دوڑائی تو آپ خشک آ کے زمین پہ تشریف لائے۔ لوگ حیران ہوئے کہ شاہ صاحب کو ہوا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ساری زندگی حدیث کا علم پڑھاتا رہا، قرآن کا درس دیتا رہا، آپ نے کبھی خواب میں مجھے دیدار عنایت نہیں فرمایا۔ آج بنفس نفیس خود تشریف لائے قاضی علم الدین کے جنازے میں، بنفس نفیس خود تشریف لائے غازی علم الدین کے جنازے میں۔ غازی علم الدین کون ہے؟ سنیو، ہم یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، جو نبی کی عزت پہ پہرا دیتا ہے، ناموس پہ پہرا دیتا ہے، میرے آقا کتنا پیار فرماتے ہیں اس سے۔ غازی علم الدین کوئی عالم دین نہیں تھا، حافظ قرآن نہیں تھا، ناظرہ قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھا تھا، لیکن کیا ہے غازی علم الدین نے نبی کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازے میں خود تشریف لے آئے۔ آج یہ باتیں اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عشق مصطفیٰ اسی میلاد میں ہے، تو یہی میلاد مصطفیٰ اگر منانا ہے اس طریقے سے مناؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ کا میلاد منانا جانتے ہیں تو آپ کے گستاخوں کا منہ توڑنا بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ کا میلاد منانا جانتے ہیں تو گستاخوں کو جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ ہم تب خاموش ہو جاتے ہیں جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے، جب بات ختم نبوت کی آتی ہے، جب عقیدہ ختم نبوت کی بات آتی ہے، جب دین کی حفاظت کی بات آتی ہے، تو پھر یہ کھاتا علماء کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے، مذہبی جماعتوں کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ نوجوانوں، آج ضرورت اس عمل کی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں یہ محفلیں اسی طرح شاد و آباد رہیں تو دین کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، اسلام سے محبت کرنی ہوگی۔ دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب ہم اپنے مدارس کو آباد کریں گے۔ آج ہمارے مدارس کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ کبھی پوچھا ہے علامہ صاحب سے کہ کیا حال ہے مدارس کا؟ ہم اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا جانتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، پڑھا لکھا بن جائے، لیکن عالم دین نہ بنے، حافظ قرآن نہ بنے۔ 4 بیٹے ہیں، اگر آپ نے 3 دنیاوی تعلیم میں لگا دیا، اگر ایک کو حافظ قرآن بنا دیا، خدا کی قسم آپ کا پورا خاندان جہنم سے محفوظ رہ جائے گا۔ اگر ان محفلوں کو اسی طرح مستقل آباد دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو عالم دین ضرور بناؤ، حافظ قرآن ضرور بناؤ۔ جب حافظ قرآن بناؤ گے، عالم دین بناؤ گے، اگر ہم یہاں سے اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، خدا کی قسم یہ ڈنکا یوں ہی بجتا رہے گا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے۔ اپنے مدارس کو آباد کیجیے، اپنی مساجد کو آباد کیجیے۔
مساجد کو آباد کیجیے. چپے چپے پر ہمیں مسجد ملتی ہے لیکن امام نظر نہیں آتا. امام کے لیے ہم کیا کریں گے, کیا سہولیات دیں گے؟ ٹیوشن پڑھانے جو ٹیچر آئے گا اس کے لیے 2000 ہیں اور امام کے لیے 100 روپیہ نہیں دے سکتے. توفیق نہیں ہے. باقی دنیاوی تعلیم کے لیے ہم سارا کچھ قربان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن یہ سارا یہی رہ جائے گا. اگر آپ کے کام آنا ہے, آخرت میں ساتھ چلنا ہے, قبر میں کام آنا ہے, تو اس خرچے نے کام آنا ہے جو ایک آپ عالم دین یا حافظ قرآن یا اللہ کی راہ میں کسی غریب کی مدد میں لگائیں گے, وہی پیسہ آپ کے کام آئے گا. اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا مسلک یوں پروان چڑھتا رہے. مسلک تب پروان چڑھے گا جب اپنے مدارس کو آباد کریں گے, مساجد کو آباد کریں گے. کریں گے آباد؟ کریں گے آباد. یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے علماء کی قدر بھی کریں گے, دین کی حفاظت کے لیے بھی ہمیشہ ہم تن تیار رہیں گے اور اپنے مدارس کی بھی حفاظت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے.